خان صاحب کی باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا باجوہ کے ساتھ. باجوہ کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. باجوہ کے جو اس وقت کے DGI تھے جنرل فیض، ان کے ساتھ مل کر کیا کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف. اور میرے خیال ہے بدترین اگر کوئی ظلم برداشت کیے ہیں تو ہم نے کیے ہیں. آپ اندازہ کریں، میں 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہوں. مجھے جیل میں اطلاع ملتی کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے. میں نے کہا عدالتوں کو کہ میری بیوی بیمار ہے، مجھے جانے دیں، میں ان کی مزاج پرسی کے لیے جانا چاہتا ہوں، پھر میں واپس آ جاؤں گا، آپ میرا مقدمہ جاری رکھیں. لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی، کسی نے نہیں سنی. اور آگے بتانے کے لیے کہ جی آپ کی بیگم کچھ دنوں کے بعد کہ بیگم فوت ہو گئی ہے اور آپ پیرول پہ آپ جا سکتے ہیں. مجھے آپ پیرول کی درخواست دیں. میں نے کہا مجھے کوئی پیرول کی درخواست دینے کی ضرورت میں نہیں دوں گا. ٹرمپ سے بھی امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں PTI کی طرف سے کہ ٹرمپ شاید نکلوائیں گے خان صاحب کو. میں انہی باتوں کا جواب دے رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جی ہم تو کچھ کر کے بھی کچھ نہیں جتاتے. ہم تو کچھ نہیں جتاتے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو پاکستان کی خدمت کی ہے اس کو فرض سمجھ کے کیا ہے، کسی پہ احسان نہیں کیا. نہ جتانے کی ضرورت ہے ہمیں. یہ صاحب آج گارڈین اخبار میں ایک سٹوری چھپی ہے جس میں پاکستان ملٹری کے ایک سورس کو گارڈین نے کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عمران خان سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے، ڈیل نہیں کریں گے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں صرف ملٹری سے ڈیل کروں گا، نیگوشیٹ کرنے کو تیار، اور ملٹری نے انکار کر دیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ میں؟ اسٹف سچویشن ہے. خان صاحب کی باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا باجوہ کے ساتھ. باجوہ کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. باجوہ کے جو اس وقت کے DGI تھے جنرل فیض، ان کے ساتھ مل کر کیا کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف. اور میرے خیال ہے بدترین اگر کوئی ظلم برداشت کیے ہیں تو ہم نے کیے ہیں. آپ اندازہ کریں، میں 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہوں. مجھے جیل میں اطلاع ملتی کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے. میں نے کہا عدالتوں کو کہ میری بیوی بیمار ہے، مجھے جانے دیں، میں ان کی مزاج پرسی کے لیے جانا چاہتا ہوں، پھر میں واپس آ جاؤں گا، آپ میرا مقدمہ جاری رکھیں. لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی، کسی نے نہیں سنی. اور آگے بتانے کے لیے کہ جی آپ کی بیگم کچھ دنوں کے بعد کہ بیگم فوت ہو گئی ہے اور آپ پیرول پہ آپ جا سکتے ہیں، مجھے آپ پیرول کی درخواست دیں. میں نے کہا مجھے کوئی پیرول کی درخواست دینے کی ضرورت میں نہیں دوں گا. زبردستی انہوں نے مجھے 3-4 دنوں کے لیے وہاں سے پیرول پہ چھوڑا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کی جو غم برداشت، دکھ، یہ غم اور دکھ یہ کوئی برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ اور پھر تانا دینا دوسروں کو، کس بات کا تانا آج وہ دے رہے ہیں؟ کس بات کا؟ ہم نے تو بدترین دکھ سہے ہیں. اور غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے، بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. ہم سے کیا پوچھتے ہیں یار؟ ہم پہ تو جو گزر گئی وہ اللہ نہ کرے کسی اور پہ گزرے. کافی پرانی آپ کی اب ہسٹری بھی بن چکی ہے، آپ کی 3 گورنمنٹ جس میں سے ابھی جو 26 جو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد جو جوڈیشری کی کمپوزیشن سامنے آئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں، جو خاص طور پہ 26 جو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہے؟ میں بڑی خوشائند چیز ہے جی، خوشائند بات ہے. پارلیمنٹ نے کی ہے اور پارلیمنٹ نے اس کو پہلے بھی کیا تھا اور اس کو انڈو کر دیا اس وقت کے عدلیہ نے، جو کہ ان کا رائٹ نہیں بنتا تھا. اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے آگے وہ کوئی اپنا
فیصلہ یا اس کی اپنا جو ہے نا وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے، اس کو انڈو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کیا، اور یہ پارلیمنٹ کو اس وقت بھی کھڑے ہونا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ سب آپ سے آج سے 1 سال پہلے آپ پاکستان گئے تھے، جب آپ پاکستان جا رہے تھے اوبویسلی اس وقت ایک ڈفرینٹ حالات تھے، ابھی جو حالات ہیں پاکستان میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ گئے تھے، جو ایجنڈا لے کر گئے تھے، جو ایک آپ کا ویژن تھا، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ویسے ہی حالات ہیں، چیزیں مختلف؟ دیکھیں وہ میں جب تھا بہت کچھ ہو رہا تھا، جب میں چھوڑ گیا تو بہت کچھ پھر ختم ہو گیا۔ عمران خان صاحب آئے، اس نے سب کچھ ڈبو دیا۔ اب ایک بہت برے اکنامک حالات میں حکومت نے باغ دوڑ سنبھالی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ابھی یقین ہے جیسے کہ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، انفلیشن کم ہو رہا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، اور جس میں پنجاب کی بھی ماشاءاللہ بہت ان کی کارکردگی ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس میں بہت کام کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اب انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ خلل نہ ڈالا جائے تو انشاءاللہ یہ معاملہ پھر ٹھیک ہو جائے گا اور حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ یہی تو ان کو برداشت نہیں ہوتا، عمران صاحب کو یہی برداشت نہیں ہوتا کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ چل نکلے گا تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جی خلل ڈالنا ان کے لیے، ان کی سیاست کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ سب سیاسی استحکام تو ضروری ہے، اور ہر یہ جو ہے یہ حب الوطنی کے خلاف سوچ ہے۔ سیاسی استحکام کیسے آئے گا اگر وزیراعظم ثابت نہیں رہے گا؟ اسموک کے لیے پچھلی حکومت نے کیا تھا، اسموک کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ؟ جی دیکھیں جو ممکن ہو سکتا ہے وہ کریں گے جی۔ ایک یہ اپنا جو اسموگ جو ہے یہ قدرتی ایک میں کیا نام دوں، آفت میں نہیں کہہ سکتا، لیکن قدرت کی طرف سے ایک ایسی صورت بن گئی ہے، اور اس میں قدرت بھی انشاءاللہ مدد کرے گی، لیکن جو انسانی حد تک جو ممکن ہے وہ بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ڈیل کیا جا سکے۔ بہت شکریہ جی۔